اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام سننے والے مومنین حضرات، آج 19 رمضان کی یہ مجلس اعزاء کا جو انعقاد ہوا ہے، یہ مجلس اعزاء المنتقم نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے ہے، اور سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ مالک پنجتن المنتقم کی پوری ٹیم کے مالک اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طریقے سے ان کی یہ کاوشیں، یہ محنت اسی طریقے سے یہ کرتے رہیں اور ہر جگہ پہ لوگوں کے گھروں میں یہ ذکر اہل بیت پہنچاتے رہیں. آج 19 رمضان جس حوالے سے گفتگو کرنی ہے مجھے، ایام شہادت ہیں، سرکار علی بادشاہ کی شہادت کے دن چل رہے ہیں. ابھی کوئی فضائل نہیں، کوئی خطابت کا جملہ نہیں، بس ایک دو باتیں کرنی ہیں مجھے. دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک کی عزت و احترام کرتے ہیں، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے لفظوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کو چومتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اس کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں. پوری کائنات میں قرآن کے بعد سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے. ایک کتاب الہی ہے، اور ایک وہ کلام ہے جو کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم نے قرآن پاک کی عزت و احترام کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب نہج البلاغہ ہے، ہم نہج البلاغہ کا بھی اسی طریقے سے ہی عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہی احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہی ادب کرتے ہیں. لیکن مجھے یہاں دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ کا احترام تو کیا ہے، لیکن علی کے کلام کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے علی کی فضیلتیں بیان کی ہیں، شعراء حضرات، خطبہ حضرات، علماء حضرات علی بادشاہ کے فضائل کرتے نہیں تھکتے. علی بادشاہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن آج تک کبھی ہم نے نہج البلاغہ کو سمجھا ہی نہیں. آج تک کبھی ہم نے علی بادشاہ کے اس کلام کو ہی نہیں سمجھا جو علی بادشاہ سمجھانا چاہتا.
علی کی فضیلت تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن علی کی معرفت ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ میرے علی بادشاہ کی 25 سال کی جو تنہائی ہے، وہ جو نہج البلاغہ میں 25 سال کی تنہائی کے خطبے ہیں، اس میں علی کہنا کیا چاہ رہے؟ وہ امیر کائنات جو دنیا سے بے نیاز ہے، جس کو دنیا کی محبت سے کوئی غرض نہیں، وہ علی بادشاہ جو رسول پاک کے بھائی ہیں، وہ علی بادشاہ جو انبیاء کے مشکل کشا ہیں، وہ علی بادشاہ جس کی فضیلت میں قرآن پاک میں کئی مرتبہ کئی مقامات پہ قرآنی آیات نازل ہوئی، وہ علی بادشاہ کہ نبی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہر مقام پہ علی کی فضیلت بیان کی ہے، وہ علی بادشاہ اتنا بہادر کہ اپنی تلوار کے ایک زور پہ اس علی نے وہ جنگیں جیتی ہیں جو 39 دن تک کسی سے نہ جیتی گئی، علی نے ایک بار سے جیتی۔ وہ علی بادشاہ کہ جس کی تلوار آسمان سے نازل ہوئی ہے، وہ علی بادشاہ کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ علی بادشاہ کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، وہ علی بادشاہ کے جس کے دل محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو علی کی فضیلت ہے، یہ تو علی کی وہ فضیلت ہے جو انبیاء نے بیان کی، رسول خدا نے بیان کی، اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ لیکن ہم نے علی کو کیا سمجھا ہے؟ علی بادشاہ کی جو 25 سال کے جو نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں، علی کی جو تنہائی ہے، کبھی آج تک دنیا نے علی کی تنہائی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جو علی اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ تنہائی پہ راتوں کو جا کے صحراؤں میں جا کے کنویں میں جا کے علی بادشاہ اپنی تنہائی کو شیئر کر رہے ہیں، ہم نے کبھی آج تک علی کی تنہائی کو نہیں سمجھا کہ علی کہنا کیا چاہتے، علی بتانا کیا چاہ رہے ہیں، علی سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے علی کو صرف اس ذات کو ہم نے ایک جنگوں کی حدود تک رکھ دیا ہے کہ علی نے بس اتنے ایک بار سے 39 دن کی جنگ جیت لی، علی نے ایک بار سے ہزاروں کافر مار دی۔ ہم نے علی کو صرف، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنے مومنین حضرات سننے والے ہیں، کہ ہم نے علی کو صرف ایک بہادر کی حد تک رکھا ہے کہ علی بادشاہ بڑے بہادر ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، کمال فضیلت ہے کہ علی بادشاہ نے بڑی بہادری دکھائی۔ لیکن کیا آج تک علی کا جو علی بادشاہ نے علم دیا ہے، کبھی اس علم کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ کیا آج تک ہم نے کبھی یہ سنا ہے، ہم نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ میرے علی بادشاہ نے جو علم ہم تک پہنچایا ہے، اتنا بڑا عالم؟ ایک انگریز کہتا ہے کہ دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے کہ مالک علی بادشاہ نے جب کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، اس سے پہلے کہ تم میرے درمیان سے چلے جاؤ، تم مجھے دیکھ نہ سکو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ اور دنیا نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ کیا سر کے بال کتنے ہیں؟ دنیا نے پوچھا بھی تو پوچھا کیا پوچھا؟ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ دنیا نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ بچے کون سے جانور دیتے ہیں؟ جو چیز پوچھنے والی تھی خدا کی قسم آج تک علی سے کسی نے نہیں پوچھا۔ رات کی تنہائیوں میں علی بادشاہ صحراؤں میں نکل جاتا، کنویں کے اندر منہ دے کے علی بادشاہ اپنی تنہائی ان کے ساتھ شیئر کرے۔ کچھ سمجھو تو صحیح کہ علی کہنا کیا چاہتا، علی بتانا کیا چاہتا، علی سمجھانا کیا چاہتا۔ وہ ذات علی کہ جو اپنے قاتل کو بھی شربت پہ، جو اپنے قاتل کی طرف دیکھ کر گئے، ابن ملجم کی طرف دیکھ کر کئی بار علی بادشاہ نے کہا کہ تو میرا قاتل ہے، ابن ملجم تو میرا قاتل ہے۔ یہ ملعون اپنے آپ کو دوست کہتا تھا علی کا، کہتا کہ میں علی کا دوست ہوں، اور مولا سے اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا دوست ہوں۔ علی فرماتے تو جھوٹ کہتا ہے، کہتا نہیں مالک میں آپ کا دوست ہوں۔ علی نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو میرا قاتل ہے۔
خطبہ شبانیہ میں سرکار رسول خدا نے جب خطبہ شبانیہ دیا رمضان کے آغاز میں، شبان کے آخر میں، تو اس وقت میرے علی بادشاہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا محرمات الہی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، جیسے ہی آنسو آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ رسول رو کے فرماتے ہیں کہ علی یہی رمضان ہوگا اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ کہا مولا میں دین حق پہ تو ہوں گا۔ کہا بے شک علی تو ہی تو دین حق ہے، تو دین حق پہ ہوگا۔ اور پھر جب آج 19 رمضان، جس رمضان کو علی بادشاہ کی شہادت ہونی 13 رمضان ہوئی، علی بادشاہ نے پوچھا حسن بیٹا آج کون سی رمضان کی تاریخ؟ کہا مالک آج 13 رمضان۔ کہا 17 دن رہ گئے ہیں اس رمضان کو ختم ہونے، اور سامنے بیٹھا ہوتا تھا یہ ملعون ابن ملجم۔ کہا 19 رمضان کو میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اور میرا جو قاتل ہوگا اس کو اب بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کہتے تھے یار مالک ہمیں بتائیں تو آپ اس سے قصاص کیوں نہیں لیتے، آپ اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ کہا ابھی وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوں، میں اس سے پہلے کیسے لے لوں؟ اور آ گئی وہ 19 رمضان، آج کا دن جو رات گزری ہے، یہ رات رمضان میں میرے مولا کی ایک جو زندگی کا معمول ہوا کرتا تھا کہ روزانہ ایک بیٹی کے گھر افطار کرتے، یہ جو آج کی رات گزری ہے 19 کی رات، اس رات کو علی بادشاہ بی بی ام کلثوم کے گھر افطار پہ تھے، اور بی بی ام کلثوم نے ایک میز پہ افطاری کے لیے دودھ بھی رکھ دیا اور کھجور بھی رکھ دیا۔ کہا بیٹی تجھے پتا ہے کہ میں علی کبھی بھی 2 چیزوں سے افطاری نہیں کرتا، میں بس جلدی سے مجھے ایک جملہ کہنا ہے مولا علی کی شہادت کا اور آپ سے دعا لینی ہے۔ اس رات، آج کی رات جو گزری ہے، وہ رات علی کی سب سے بڑی رات تھی۔ افطاری کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے، آسمان کی طرف دیکھ کر علی کہتے تھے ستاروں گواہ رہنا میں علی نے تم کو ابھرتے دیکھا ہے، لیکن تم نے آج تک علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علی کی مظلومیت کو تو سمجھو۔ میرے علی بادشاہ جن کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، سلام ہو اس پر جو پہلا مظلوم ہے۔ کتنا بڑا مظلوم ہوگا، کتنا بڑا مظلوم ہوگا میرا اور آپ کا علی بادشاہ۔ اذان کا وقت ہوا، علی بادشاہ گھر سے مسجد کی طرف جانے لگے، جب بدکوں نے رستہ روکا، بیٹیوں کو وصیت کر کے گئے ہیں زینب و کلثوم بیٹا میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ مسجد میں آئے ہیں، جیسے ہی مسجد میں آئے ہیں علی نے اپنی زندگی کی آخری اذان دی ہے، گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے اذان کے بعد علی آئے ہیں، دیکھا مسجد میں یہ ملعون ابن ملجم اوندے منہ لیٹا ہوا تھا۔ علی نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے اٹھا کہ اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تو جو کام کرنے آیا ہے اس کا وقت ہو گیا۔ اب میں یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا شہنشاہ علی ہے کہ وہ علی جو اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں پسند کرتا، وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے۔ علی آئے، نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس ملعون نے میرے علی بادشاہ کے سر پہ ضرب ماری۔ جیسے ہی ضرب ماری ہے، ایک مرتبہ فرش عرش سے آواز آئی ہے، جبرائیل نے صدا بلند کی ہے، قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ کوفہ کی زمین پہ زلزلہ آیا ہے، ایک مرتبہ علی نے سجدے میں کہا ہے فوزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہے۔ ادھر سے حسن بادشاہ آگے بڑھے ہیں، حسن بادشاہ نے مولا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہے، کہا حسن بیٹا نماز کو مکمل کرو۔
हसन बादशाह ने नमाज को मुकम्मल किया है। नमाज मुकम्मल होने के बाद अली का सर आया है हसन के जानू पे। एक मर्तबा जैसे ही जानू पे आया है, हसन मौला ने रोना शुरू किया है। हसन की आंख के आंसू अली बादशाह के रुखसारों पे पड़े हैं। जैसे ही रुखसारों पे पड़े हुए हैं, एक मर्तबा अली ने आंखों को खोल के कहा है, हसन बेटा सब्र कर, तुमने रोना नहीं है। हसन बेटा सब्र कर, तुमने रोना नहीं है। या एक मर्तबा अली को सहाबियों ने उठाया है, अली को बेटों ने उठाया है, बेटों और सहाबियों उठा के घर की तरफ ला रहे हैं कि रास्ते में हुसैन बादशाह आ गए हैं। जैसे ही जख्मी हालत में बाबा को देखा है, बाबा को देख के रोना शुरू किया है। अली ने फिर आंखें खोली हैं, आंखें खोल के कहता है, हुसैन बेटा तू मेरा साबिर बेटा है, हुसैन तू ही तो मेरा साबिर बेटा है, तूने रोना नहीं है। या एक मर्तबा घर के करीब जो आए हैं ना, सहाबियों के रोने की आवाजें बुलंद थी। अली ने कहा, हसन बेटा जरा रुको। हसन रुके हैं, कहा मेरे सहाबियों से कह दो मेरे घर के करीब आ गए हैं, इनकी आवाजें मेरी बेटियां ना सुन ले, इनसे कह दो यहीं से वापस चले जाए। मैं कहता हूं वाह या अली, आप ये बर्दाश्त नहीं करते कि आपके सहाबियों के रोने की आवाजें आपकी बेटियों के कानों तक पड़ जाएं। अल्लाह जाने कूफा और शाम के बाजारों में आपने कैसे बर्दाश्त कर लिया होगा, जब नंगे सर 9 लाख शराबियों के मजमे में आपकी बेटी कहती रही मुझे पहचानो मैं अली की बेटी हूँ। आ गए, घर आए हैं। अली बादशाह ने कहा कि मुझे वहां पे ले जाओ जहां पे मैं नमाज पढ़ता हूँ। अली बादशाह अपने उस हुजरे में आए हैं जहां पे इबादत किया करते थे, वहां अली बादशाह को लिटाया है। हसन रोने लगे हैं, हुसैन रोने लगे हैं। अली बेटों को तसल्लियां दे रहे हैं, बेटों को दलासे दे रहे हैं। या जैसे ही ज़ैनब व कुलसूम को पता चला है जब बेटियां आई हैं, मैं कहता हूं दुआ किया करो कभी भी किसी बेटी के सामने किसी का बाप जख्मी ना हो। अल्लाह जाने जैसे ही ज़ैनब ने जख्मी बाप को देखा है, सर पे ज़रब देखी है, अली की बेटियों ने रोना शुरू किया है, अली की बेटियों ने रोना शुरू किया है। या एक मर्तबा अली आंख खोल के कहते हैं, हसन ज़ैनब से कह दे रोना नहीं है, ज़ैनब से कह दे सब्र कर ले। या एक मर्तबा अली ने देखा कि ज़ैनब रो रही है, अली से भी ज़ैनब का रोना बर्दाश्त ना हुआ, अली भी रोना शुरू कर गए, रोते रहे। मैं कहता हूँ या अली आपसे ज़ैनब का रोना यहाँ अपने घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह जाने आपने करबला के मैदान में कैसे बर्दाश्त किया होगा। शाम गरीबा के वक्त जब ज़ैनब कह रही थी ना मारो, मेरी माँ ने मेरे भाई को चकियां पीस पीस के पाला है। अल्लाह